بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. تمام تعریفیں اس اللہ کے ہیں جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عنایت فرمائی. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ فصلت کی 2 آیتیں پڑھی گئی اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. سورہ فصلت میں اللہ کا پیغام یہ ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتے. ادفع باللتی ہی احسن. برائی کو بھلائی کے ذریعے سے ڈالو، دور کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ دوست بن جائے گا، گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردن سب سے طویل ہوگی لوگوں میں، ان کی گردنیں اونچی اونچی ہوں گی فرمایا. خاص کر قرآن مجید کی آیت میں ایک سچے اور حقیقی مسلمان کون ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کی علامتوں میں سے سب سے اہم علامت یہ ہے کہ وہ اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے. مسلمان حقیقت میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اور خود نیک عمل کرتا بھی ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اسی لیے خاص کر اللہ کی طرف بلانا، خود دین پر قائم رہنا، دین کی دعوت دینا اور خود اچھا عمل کرنا اور اس کے علاوہ یہ خود سے کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اسلام مسلمانوں کو جو تعلیم دیتا ہے کہ قولاً بھی عملاً بھی اچھا مسلمان بن جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، خود نیکی پر چلے، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے اور اپنے آپ کو صحیح اور پکا مسلمان ہونے کا اقرار بھی کرے. اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو خاص کر جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مؤذن لوگ ہیں جو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی دعوت دیتے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی دعوت دیتے. وعمل صالحا، اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاح کے ذریعے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں، حی علی الفلاح کے ذریعے سے لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی طرف، نجات کی طرف بلاتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں. اور وعمل صالحہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اذان کے بعد. خاص کر اس حدیث میں مؤذنین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں میں مقام کے حساب سے، مرتبے کے حساب سے جن کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی وہ مؤذن حضرات ہوں گے. ایک حدیث میں ہاں بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمؤذنین ثلاثا،
3 بار آپ نے دعا فرمایا، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما، مؤذنوں کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں مؤذن بن جاؤں، اگر میں مؤذن بن جاتا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو ہے حج نہ کروں، عمرہ نہ کروں، جہاد نہ کروں، بس میں مؤذن بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤذن کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس اعتبار سے خاص کر صحابہ رضوان اللہ علیہ تمنا کرتے تھے لو کنت مؤذنا لا ابالی الا احج ولا اعتمر ولا اجاہد فی سبیل اللہ، کہ میں جو ہے مؤذن ہو جاتا، خدمت میں لگ جاتا اذان کی، تو میرے لیے یہ نیکی کافی ہو جاتی، حج کرنے سے بھی، عمرہ کرنے سے بھی، جہاد کرنے سے۔ مطلب یہ کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت مرتبہ بلند ہے، خاص کر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دعوت دینا شریعت کی نظر میں بہت اہم چیز ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی بات ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا، خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف لوگوں کو قریب کرنا، یہ عام طور پر اس آیت میں مؤذنین مراد رہتے ہیں۔ آگے چل کر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے مؤذن کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، سب کے لیے ہے۔ اس سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور امت کے وہ سارے لوگ مراد ہیں جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس آیت کو عام رکھنے کی طرف اکثر مفسرین نے یہی بتایا۔ الغرض اس سے مؤذنین کی فضیلت تو ہے اپنی جگہ میں، اذان دینا، خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینا یقیناً اچھا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں کی گردنیں بہت بلند ہوں گی جو مؤذن حضرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے 3 بار دعا فرمائی، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما، مؤذنوں پر رحم فرما، مؤذنوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ائمہ حضرات کے لیے دعا فرمائی، رحم اللہ الائمۃ، اے اللہ اماموں پر رحم فرما، وغفر للمؤذنین، مؤذنوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں یہاں تک بتایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الامام ضامن، امام جو ہے وقت کا پابند ہوتا ہے، امامت کا ذمہ دار ہے وہ، والمؤذن مؤتمن، مؤذن حضرات جو ہیں قابل اعتماد ہوتے ہیں، نماز کا وقت پر پابندی کے ساتھ اذان دینے والے قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض دینی کام جو بھی ہے، دین کی طرف بلانا، اسلام کی طرف لوگوں کو قریب کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب عمل خیر ہے۔ تو مسلمان جو ہے کسی کو کہتے ہیں، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ اچھا کام خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، خیر کی طرف لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتے، نیکی الگ ہے، برائی الگ ہے۔ نیکی کا مقام بلند ہے، برائی کا مقام جہنم ہے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی اور بدی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، نیکی کا مقابلہ برائی سے نہیں کر سکتے، برائی کا مقابلہ نیکی سے نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ذریعے سے ڈالو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، برا سلوک کرنے کا جواب آپ برائی سے مت دو، گالی کا جواب گالی سے مت دو، گالی کا جواب گالی سے مت دو،
کوئی آپ کے ساتھ نقصان پہنچا رہا ہے تو نقصان پہنچانے والے کا برا سوچ کر آپ بھی نقصان پہنچانے میں اتر جائیں گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرنا نہیں چاہتا، ہمیشہ آپ کے برائی میں لگا ہوا ہے، شر پسند ہے، آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، لیکن ایسے لوگ ہوں گے ہی دنیا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا نیکی الگ ہے، برائی الگ ہے۔ نیکی کا جواب نیکی ہے، برائی کا جواب اگر کوئی آپ سے برا بھی سلوک کرے تو اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ اگر آپ برا سلوک کریں گے اس کے ساتھ تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ تم ایسا کرو برا چاہنے والے کا تم خیر چاہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی جہالت پر اترتا ہے تو آپ ذرا برداشت کرو، بردباری کا ثبوت دو۔ اگر کوئی غصہ ہوتا ہے تو آپ اسے غصے کو، اس کے غصے کا جواب غصے سے مت دو۔ فرمایا کہ ظلم بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے معاف کر دو۔ سب سے اخلاق میں اعلیٰ اخلاق یہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، نیکی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ ایک طرح کا لوگوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، برائی کا جواب برائی سے، نیکی کا جواب نیکی سے۔ اگر کوئی رشتہ جوڑتا ہے تو ہم بھی رشتہ جوڑتے ہیں، اگر کوئی ہم سے نہیں ملتا ہے تو ہم بھی نہیں ملتے۔ یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو خاص کر کے برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے لوگ ایسے ہوں برائی کا جواب ان کو جو ہے برا سلوک کرنے کے بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے، اللہ والوں کا کام ہوتا ہے۔ لوگ انہیں گالی بھی دیتے ہیں تو لوگ ان کو جواب میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کا مقام ہوتا ہے۔ خاص کر نبیوں کے ساتھ جیسے برا سلوک کیا جاتا تھا، دعا کرتے تھے وہ لوگ، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نادان ہے، اسے ہدایت سے نواز۔ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے تھے، بلکہ جو ہے ان کے حق میں دعا کرتے، ان کے ظلم کو برداشت کر لیتے، غصے کو پی لیتے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو لوگوں کی 3 طرح کی قسمیں ہیں۔ عام طور پر اکثریت جو ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرنا، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا، یہ سوچ عام ہے، یہ اکثریت لوگوں کی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خاموش ہو جاتے، برداشت کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے حق میں جو ہے دعا کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی کوشش کرنے والے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صابر لوگ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے۔ اور یہ جو ہے ایسے لوگوں کے نصیب میں ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بہت صبر کی کیفیت سے نوازتا ہے۔ بڑے نصیبے والے لوگ ہی ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، انتقام لینے کی جگہ میں بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، نبی کو حکم ہوتا ہے خذ العفو، عفو درگزر کا معاملہ کر لو، وأمر بالعرف، بھلائی کا حکم دیتے رہو، وأعرض عن الجاہلین، نادانوں سے اعراض کر لو۔ نادانوں کو ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو، جہالت کا ثبوت دینے والوں کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش مت آؤ، یا تو اعراض کر لو یا ان سے جو ہے درگزر کر کے آگے بڑھ جاؤ، یا جو ہے سلام متارکہ کہتے ہیں کہ خاص کر بات کو بڑھانے کے بجائے سلام بول کے آگے بڑھ جانا، سلام متارکہ کہا جاتا ہے اسے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نادان ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
تو اخلاق کے اعلیٰ طریقے ہیں اسلام میں. خاص کر اسلام سکھاتا ہے کہ سچا مسلمان یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ دشمنی میں اضافہ کرنے کے بجائے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا، دشمنوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، انہیں معاف کرنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا سل من قطعک، رشتہ ان سے جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹ لیتے. سل من قطعک، جو تم سے نہیں ملتا رشتہ کاٹ لیتا ہے، آگے بڑھ کر کے رشتہ جوڑ لو، اس سے آگے بڑھ کے اسے مل لو، دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاؤ، آپ اس کی وجہ سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. سل من قطع آتی من حرمت، جو آپ کو محروم کر دیا، جس وقت آپ کا تعاون کرنا تھا، ہاتھ بٹانا تھا، ہاتھ نہیں بٹایا بلکہ آپ کو محروم کر دیا تھا، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورت تو تم کام آؤ. آتی من حرمت، جس نے آپ کو محروم کر دیا تھا لیکن اس کی ضرورت پڑی، آپ کو معلوم ہوا، آگے بڑھ کر آپ اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوشش کی. آتی من حرمت، جس نے آپ کو محروم کر دیا، آپ کی ضرورت کا خیال نہیں کیا، اسے آگے بڑھ کے دے دو. واعف عمن ظلمک، جس نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کیا، یہاں تک کہ آپ کے کسی عزیز کا خون بھی کر دیا، انتقام لینے کے بجائے معاف کر دو. واعف عمن ظلمک. قرآن جو ہے 3 آپشن دیتا ہے، خاص کر اسلامی حکومت میں جہاں لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں مقتولین کی جو اولیاء، ان کے لیے 3 آپشن اسلام دیتا ہے. یا تو آپ جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں، جان کے بدلے جان. دوسرا آپشن آپ کے لیے یہ ہے دیت لے لو، 100 اونٹ لے لو، آپ کا یہ بھی حق ہے، جان لینے کے بجائے، کسی کا انتقام لینے کے بجائے. دوسرا آپشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے 100 اونٹ قبول کر لو. تیسرا آپشن ہے معافی کر دو، معاف کر دو، یہ سب سے بہتر ہے. اسلام جو ہے اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ اخلاق یہ جو ہے اپنانے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے، آپ کو گالی دینے والے، آپ کے ساتھ برا کرنے والے، کیسے کیسے لوگ تھے مکی دور میں، کتنا لوگوں نے آپ کو ستایا، دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے، قرآن پڑھنے پر لوگوں نے آپ کو ستایا، دعوت دینے پر لوگوں نے آپ کو جو ہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے. کتنے لوگ تھے جو ہمیشہ آپ کا برا چاہتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقام لینے کا موقع ملا، آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دہرایا، ان کے طریقے کو دہرا کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر جو ہے آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، انتقام لینے کی بات نہیں ہوگی. جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، اللہ تم سب کو معاف کرے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو یہی آپشن ہے قرآن کا. انتقام لینا تو ہر آدمی کے لیے ہے گنجائش. بعض لوگ جو ہیں برائی کا جواب برائی سے دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، تاکہ اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے. خیر یہ ہے کوئی آپ کا برا سوچے اور آپ کا اس کے حق میں اچھا سوچے. کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، آپ اس کے لیے جو ہے خیر سوچیں. کوئی آپ کو گالی دے، آپ اسے برداشت کر لیں. کوئی آپ کے لیے گڑھا کھودا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا، آپ بھی گڑھا کھودنے کے بجائے کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے دعا کرے، اصلاح کی، خیر کی دعا. اسلام جو ہے انتقام کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا، دشمنیوں کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا، بلکہ دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ سکھاتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو، برائی کو جو ہے بھلائی سے ٹالو. اس میں تمہارے لیے فائدہ یہ ہوگا تمہارا جانی دشمن جگری دوست بن جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تمہارے جان کا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور یہ بھی فرمایا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے
یہ آپشن ضرور ہے. لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ نیکی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے ہمیشہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کو مزہ آتا ہے. ہمیشہ نقصان پہنچانا ہی ان کی مرضی، ان کا مقصد وہی. باہر نکلے کسی نہ کسی شکل میں لوگوں کو اذیت پہنچانا، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، کسی بھی شکل میں. یہ دوسرا طبقہ ہے لوگوں کا. تیسرا طبقہ کیا ہے؟ برائی پہنچانے والے کو انتقام لینے کے بجائے معاف کر دینا. یہ جو ہے وجہ یہ ہے آپ بھی انتقام لیے، وہ بھی انتقام لیا، دشمنی پڑے گی. نتیجے میں زمانے جاہلیت کا دور واپس لوٹے گا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ معاف کرنے کے بجائے انتقام لیتے تھے. بلکہ مرنے والا بوڑھا جو ہے بول کے مرتا تھا، جس مقصد کے لیے ہمارے باپ دادا لڑتے تھے وہ مقصد کو تم بھی قائم رکھو. اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا. 40 سال لڑتے تھے لوگ. معمولی بات نہیں تھی، چھوٹی باتیں ہی ہوتی تھی، لیکن جنگ جو چلتی تھی 40 سال تک بھی لڑتے تھے. یہ اسلام سے پہلے کا دور. لیکن جب قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، خود آپ کے اوپر کے جیسے جیسے حالات گزرے ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن. آپ کے ساتھ برا چاہنے والے 1000 ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کا مقابلہ مت کرو. برا چاہنے والے کا خیر چاہو، کمال اس میں ہے. انتقام لینے والے کو معاف کرو، اس میں کمال ہے. جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں لوگ تو آپ وہاں پر بردباری کا ثبوت دو. معاف کر دو ظلم کرنے والوں کو. نہیں دیا ہے آپ کو، آپ اسے دے کر کے جو ہے اس کا دل جیت لو. یہ ہے اسلام. خاص کر یہ آیتیں نازل ہوئی، خاص کر صحابہ کی زندگی میں انقلاب آیا. معاف کرنے والے بھی آگے بڑھے. انتقام کا جذبہ جن کے دلوں میں تھا، انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. انسان کو انسان بنانے والی آیتیں یہی ہیں. قرآن کے نزول سے لوگوں میں جو انقلاب برپا ہوا یہی وہ آیتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ یہی تھا. جیسا کہ میں شروع میں بتایا، یہ آیت جو ہے مؤذنین کی طرف اشارہ ہے. صحابہ نے بتایا، مفسرین نے بتایا، لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں وہاں جو ہے یہ سورت مکی سورت ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. مکے میں اذان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اذان کا سلسلہ جو شروع ہوا مدینے میں شروع ہوا. اس لیے آیت کو عام رکھو تاکہ مؤذن بھی شامل ہو، سارے لوگ بھی شامل ہوں. اس لیے کہ اذان اور جماعت کی نماز مدینے میں شروع ہوئی، اس لیے آیت عام ہے. یہ عفو درگزر کا حکم، بھلائی کو عام کرنے کا حکم، انتقام کے بجائے معاف کرنے کا حکم، دشمن کو دوست بنانے کا حکم، دشمنی کو کم کرنے کا حکم. یہ خاص کر سب سے اہم چیز ہے. ایک تو یہ کہ آدمی سچا مسلمان کون ہے؟ جو خیر کی طرف بلاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو مسلمان ہونا زبان سے بولنا کافی نہیں ہے. عملاً ہماری زندگی میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ حالات پیش آتے ہیں وہاں جو ہے تو اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا، ڈھالنا. ہمارے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، ہمیں گالی دینے والے بھی ملیں گے، اور ہمیں نقصان پہنچانے والے لوگ بھی ملیں گے، ہمارے ساتھ حسد کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، ہماری جو ہے بھلائی کے بجائے برائی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آنے والے بھی رہیں گے، کاٹے بچھانے والے لوگ بھی رہیں گے، ہر طرح کے لوگ رہیں گے. قرآن کی آیت قیامت تک کے واسطے ہے. قیامت تک کے واسطے، ہر دور کے واسطے، ہر جگہ کے واسطے، ہر زمانے کے واسطے ہے. یہ بڑی پیاری آیتیں. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کر رہا ہے ساتھ میں، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں مسلمان. مسلمان بولنا کتنا آسان ہے. مسلمان بولنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں اسلام کو نافذ کرنا، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت کرنا، بد دعا دینا بہت آسان ہے. بد دعا دینا، لوگوں پر لعنت کے الفاظ استعمال کرنا کتنا آسان ہے، لیکن برداشت کر کے اللہ کے لیے برداشت کر لینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، اللہ کے لیے جو اپنے دل کو جو ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے ظالموں کو،
حاسدوں کو، شر پسندوں کو، جو ہمارا برا چاہتے ہیں، ان کے حق میں دعا دینا جو ہے عالی ہمت بلکہ عزم مصمم رکھنے والے، صبر کرنے والوں کا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے آیت میں فرمایا، آخری آیت میں، ما یلقاها الا الذین صبروا، یہ درجہ کسے ملے گا؟ صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ صبر چاہیے زندگی میں، قدم قدم میں صبر چاہیے۔ ما یلقاها الا الذین صبروا، یہ مقام حاصل کرنا ہے تو صبر کر کے دیکھو تب ملے گا۔ اس لیے کہ زبان کو بے قابو چھوڑ دیے، فوراً زبان سے بیکار باتیں نکلے گی۔ مسلمان کی شان وہ نہیں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنا، ہاتھ پیر کو سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہاتھ سے پیر سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، زبان سے نقصان نہ پہنچے، دل سے کسی کو جو ہے برا نہیں سوچنا، دل میں جو ہے ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلا سوچنا، خیر سوچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، تفسیروں میں سیرت نگار لکھتے ہیں، قوم جو ہے آپ کی دعوت پر اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہی دعوت دیتے تھے۔ 950 سال دعوت تھی، قوم پتھر مارتی تھی، برا سلوک کرتی تھی، یہاں تک کہ مار مار کر کے بے ہوش کر دیتے تھے نوح علیہ السلام۔ حدیث میں آتا ہے جب ہوش میں آتے نوح علیہ السلام، ہوش میں آنے کے بعد زبان پر یہی دعا نکلتی، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ لوگ نہیں جانتے، نبوت کو نہیں جانتے، رسالت کو نہیں جانتے، توحید کو نہیں جانتے، نادان لوگ ہیں، معاف کر دے اے اللہ، ہدایت سے نواز۔ یہ ہے نبیوں کا طریقہ، پتھر مارتے نوح علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی کہا، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المرجومین، اے لوط اگر آپ جو ہے یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑے، امر بالمعروف کا کام نہیں چھوڑے، تو ہم آپ کو جو ہے پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ یہ حالت تھی، اس کے باوجود ان کی زبانوں میں بد دعا نہیں آتی تھی، دعا دیتے قوم کے لیے، کوشش کرتے آخری تک۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے سبق ہے، ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم سبق یہی۔ بد دعا دینا آسان ہے، گالی دینا آسان ہے، برا سوچنا آسان ہے، لیکن اس کے مقابلے میں معاف کر دینا، ہدایت کی دعا کرنا، سب کے لیے جو خیر چاہنا، وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں بولنا، اس وقت پریکٹیکل طور پر ہمارے اوپر گزرنے کے حالات میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا، یہی سب سے اہم حدیث کہتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، لوگ محفوظ رہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ گئے پیچھے سے لوگ بولیں بڑا بیکار آدمی جس سے بہت تکلیف پہنچتی، یہ پتہ نہیں کب مرتا معلوم نہیں، یہ بات لوگوں کی زبان پر نہ آئے۔ سامنے نہیں بولتے لوگ صحیح، لیکن ہمارے پیٹھ کے پیچھے بولتے بھی ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو۔ جہالت کا ثبوت بردباری سے، معاف کرنے سے، انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر، جو آیتیں جو پڑھی گئی جس میں جو بتایا گیا، صابرین کا مقام سب سے اونچا مقام، یہ چیز اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ما یلقاها الا الذین صبروا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، الا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے، صبر کر لے، اللہ کے لیے برداشت کر لے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بھی بتایا دیکھو سب کو نہیں ملتا یہ مقام، جس کا اونچا نصیب ہے، جس کا مقام اونچا ہے، جس کا مرتبہ اونچا ہے، ایسے لوگوں کو ملتا ہے۔ اس لیے خاص کر آیت کریمہ پر مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔